بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اس صحابی رسول کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت محبت فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جو کہ حسنین کریمین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ ان کا نام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ ہجرت سے 7 سال پہلے مکہ معظمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قریش کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ تبلیغی میدان میں مسلسل آپ پر حزن و ملال، غم اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اسی تلاطم خیز دور میں آپ کی حیات طیبہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ کسی نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ ام ایمن کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ کے روئے انور پر بے انتہا خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ یہ نومولود اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحابہ کرام میں سے کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بے انتہا خوشی پر تعجب نہ ہوا، کیونکہ سبھی اس نومولود کے والدین کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق جانتے تھے۔ اسامہ کی والدہ برکت نامی ایک حبشی عورت تھی جو کہ ام ایمن کے نام سے مشہور ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی کنیز بھی رہ چکی تھی۔ انہیں یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا اور آپ کی نگہداشت کی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن میری ماں کی مانند ہیں اور یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اس بچے کا باپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نزول قرآن سے پہلے آپ نے اسے اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ حضور و سفر میں انہیں آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ علاوہ ازیں رازدان رسول ہونے کی سعادت بھی ان کے حصے میں آئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پر سبھی مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ کبھی کسی کی ولادت پر اتنے خوش نہیں ہوئے تھے۔ اسی لیے جس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی حاصل ہوتی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے بھی وہ خوشی کا باعث بنتی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بنت فاطمہ الزہرا کے ہم عمر تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے نانا کی طرح حسین و جمیل تھے، لیکن اسامہ اپنی حبشی والدہ ام ایمن کے مانند سیاہ رنگ اور چپٹے ناک والے تھے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے یکساں پیار کرتے تھے۔ شفقت بھرے انداز میں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ران پر بٹھا لیتے اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری ران پر۔ کبھی دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے اور یہ دعا کرتے، الہی میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے تو عمدہ عادات اور اعلیٰ اخلاق والے نوجوان تھے۔ اس کے علاوہ حد درجہ کے ذہین اور پاک دامن پرہیزگار تھے۔ ان اوصاف حمید کی بنا پر وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ شخص قرار دیے گئے۔ غزوہ احد میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہم عمر بچوں کے ہمراہ میدان جہاد کی طرف نکلے۔ ان میں بعض کو تو جہاد کے لیے قبول کر لیا گیا اور بعض کو بہت چھوٹی عمر کی بنا پر شامل جہاد نہ کیا گیا۔ ان میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب یہ واپس لوٹے تو زاروں کے تار رو رہے تھے، کیونکہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے راہ خدا میں جہاد کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ غزوہ خندق میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہم عمر نوجوانوں کے ہمراہ میدان کی طرف نکلے تو اپنے پنجوں کے بل اونچے ہو کر کہنے لگے کہ کہیں آج بھی نو عمری کی بنا پر جہاد میں شریک ہونے سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ خدا میں جہاد کے لیے تلوار اٹھائی، اس وقت ان کی عمر صرف 15 برس تھی۔
غزوہ حنین میں جب مسلمان شکست سے دو چار ہوئے تو اس نازک ترین موقع پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزاز میں ثابت قدم رہے۔ اس چھوٹے سے بہادر حبے کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آسانی پیدا ہوئی کہ اللہ نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا اور بھاگنے والے مسلمانوں کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جنگ موتا میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جہاد کیا۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال سے بھی کم تھی۔ اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کی شہادت کا منظر دیکھا لیکن حوصلہ نہ ہارا، بلکہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کفار سے نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ یہ سپہ سالار بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ بھی شہید ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے تلے کفار سے نبرد آزمائی کا موقع آیا۔ انہوں نے ایسی جنگی حکمت عملی تیار کی کہ جس سے لشکر اسلام کو روم کے مضبوط آہنی پنجے سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہید باپ کے جسد خاکی کو سرزمین شام میں اللہ کے سپرد کر کے انہی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ 11 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر اسلام کی تیاری کا حکم صادر فرمایا، اور اس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا، جبکہ ان کی عمر صرف 20 سال تھی۔ انہیں حکم دیا کہ علاقہ بلقا اور قلعہ دار روم کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں، جو کہ بلاد روم کے غزوہ نامی شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ لشکر ابھی تیاری میں مصروف تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جب مرض نے شدت اختیار کی تو لشکر اس صورتحال کو دیکھ کر روانہ ہوا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا شدید حملہ ہوا تو میں اور میرے چند ساتھی تیمارداری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیماری کی شدت کی بنا پر آپ بالکل خاموش تھے۔ آپ اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتے پھر اسے مجھ پر رکھ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ میرے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے خلیفہ منتخب ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کو اس مشن پر روانہ کیا جس کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا۔ لیکن انصار میں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی یہ رائے تھی کہ لشکر کی روانگی میں کچھ تاخیر کر دی جائے تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کریں، اور ساتھ ہی یہ مشورہ دیا کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کی فوری روانگی پر مصر ہوں تو ہماری طرف سے انہیں یہ پیغام دیں کہ ہمارا امیر کسی ایسے شخص کو بنا دیا جائے جو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عمر رسیدہ اور تجربہ کار ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی انصار کا یہ پیغام سنا تو غضبناک ہو گئے، اور غصے کی حالت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابن خطاب، کتنے افسوس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنایا، اور تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں اسے موصول کر دوں۔ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے پاس واپس لوٹے تو انہوں نے دریافت کیا کہ خلیفۃ المرسلین نے کیا جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہیں تمہاری مائیں گم پائیں، جلدی سے اپنے مشن پر چل نکلو،
میں نے آج تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ جب یہ لشکر اپنے جوان قائد کے زیر کمان روانہ ہوا تو خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں الوداع کہنے کے لیے تھوڑی دور تک پیدل ساتھ چلے، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول، آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں ورنہ میں گھوڑے سے اترتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، باخدا نہ تو آپ نیچے اتریں گے اور نہ میں سوار ہوں گا۔ پھر فرمایا، کیا میرے لیے یہ اعزاز نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے اپنے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود کر دوں؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دے کر جہاد پر روانہ کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو وصیت کی تھی اس کے مطابق سرگرم عمل رہنا۔ پھر سرگوشی کے انداز میں فرمایا، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو میری معاونت کے لیے میرے پاس رہنے دیں تو بہتر ہوگا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں رہنے دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو لے کر چل پڑے اور اس مشن کی کامیابی کے لیے ہر وہ کوشش کی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ پہلے مرحلے پر لشکر اسلام نے سرزمین فلسطین میں بلقا اور قلعہ دار روم کو فتح کیا، مسلمانوں کے دلوں سے روم کی سلطنت کا رعب و دبدبا ختم کر دیا، دیار شام، مصر اور شمالی افریقہ کو فتح کر کے بحر ظلمات تک اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرا دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہم کو سر کر کے بڑی شان و شوکت سے اپنے والد گرامی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور کثیر مقدار میں مال غنیمت کے ساتھ بخیر و عافیت لوٹے، یہاں تک کہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے بڑھ کر آج تک کوئی لشکر اتنی کثرت سے مال غنیمت نہیں لایا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مسلمانوں کے دلوں میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت بڑھتی گئی اور یہ عزت و وقار اور عظمت و شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے نتیجے میں آپ کو میسر آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنے بیٹے سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا تو بیٹے نے عرض کی، ابا جان، آپ نے اسامہ کے لیے 4000 اور میرے لیے 3000 درہم وظیفہ مقرر کیا ہے، حالانکہ اس کے باپ کو کوئی فضیلت حاصل نہ تھی جو آپ کو حاصل ہے، اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام حاصل نہیں جو میرا ہے۔ بیٹے کی یہ بات سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹے افسوس، تجھے علم نہیں، سنو، اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھا اور یہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پیارا تھا۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور اسی وظیفہ پر راضی ہو گئے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے تو خوشی سے پکار اٹھتے، خوش آمدید، میرا سردار آ گیا۔ جب کوئی ان سے اس والہانہ انداز پر تعجب کرتا تو فرماتے، تمہیں معلوم نہیں، ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا امیر بنایا تھا۔